دوستو تقریباً تمام تواریخ میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے 100 شہروں کی بنیاد قائم کی ہے اور انہیں آباد کیا اور سنوارا ہے۔ آپ کے ان تعمیری کاموں میں اہرام مصر کی تعمیر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس وقت بھی دنیا کی 7 اہم تعمیروں میں شمار ہوتے ہیں۔ دوستو مورخ سپہر کاشانی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو علم نبوت اور کتب آباء و اجداد سے معلوم ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا عظیم طوفان آئے گا کہ ساری دنیا غرق ہو جائے گی اور کوئی چیز زمین پر محفوظ نہ رہے گی۔ اسی بنا پر انہوں نے اپنے ذخیرے علم و حکمت اور خزانہ طب اور اجرام فلکی کو بچانے کے لیے اہرام مصر کی تعمیر کروائی۔ یہ اہرام مصر کے غربی جانب بنائے گئے ہیں۔ ان کی تعداد حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں 2 تھی۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد مصر کے بادشاہ نے اس کی اور بھی نقلیں بنوائی ہیں جن کی اب مجموعی تعداد 18 ہے۔ دوستو حضرت ادریس علیہ السلام کے بنائے ہوئے اہرام مربع اور مخروط الشکل ہیں جو 4 مثلث اضلاع پر مشتمل ہیں اور ہر ضلع دوسرے ضلع سے 400 ہاتھ دور ہے اور ہر ایک کی بلندی بھی 400 ہاتھ ہے۔ ان اہرام کو 6 مہینوں میں تعمیر کیا گیا تھا۔ تعمیر کے بعد اس پر یہ عبارت لکھ دی گئی تھی جس کا ترجمہ ہے اس شخص سے کہو جو اسے گرانا چاہتا ہو کہ وہ 600 سال میں بھی گرا نہیں سکتا، حالانکہ میں نے اسے 6 مہینوں میں بنایا ہے اور گرانا بنانے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ دوستو اس کی تعمیر کے بعد جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور اس کے فائدے مصر کے بادشاہ نے دیکھے تو اس کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اسی قسم کے اہرام تعمیر کرانا شروع کر دیے اور مدت مدید کے بعد اس کی تعمیر سے فراغت حاصل کی۔ مورخ کاشانی لکھتے ہیں کہ عہد حضرت یوسف علیہ السلام میں انہی اہرام سے گودام کا کام لیا گیا اور غلہ انہی میں رکھا گیا تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ اگرچہ مصر کے بادشاہ نے اپنے خیال کے مطابق 16 اہرام ادریس علیہ السلام کے بعد خود بنوائے، لیکن بلندی اور مضبوطی میں ان دونوں اہرام تک یہ نہیں پہنچ سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ اہرام کی قد و قامت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ اہرام اس وقت بنائے گئے تھے جب نسر گدھ پرندہ برج سرطان میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بنیاد کو ابتدائی اسلام میں 12,000 سال ہو چکے تھے۔ اور اسی طرح عجائب القصص میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان اہرام کو اس لیے بنوایا تھا کہ طوفان نوح علیہ السلام میں تاکہ قبور احباب وغیرہ ناپید نہ ہو جائیں۔ ان اہرام کو بنانے کے بعد آپ ساری دنیا کے دورے پر روانہ ہو گئے۔